مرد آہنگ ایپیسوڈ 2 متواضع اور محبوب طالب علم۔ شہید چمران اسکول و کالج میں اپنی قابلیت اور صلاحیت کی وجہ سے اساتذہ اور طالب علموں کے درمیان محبوب اور مشہور تھے۔ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی ذمہ داریاں بھی نبھاتے تھے اور شاہ کے خلاف جاری تحریک کے لیے مخفیانہ طور پر پوسٹرز اور پمفلٹس بھی تقسیم کرتے تھے۔ آپ اپنے زمانے کے سیاسی اتار چڑھاؤ کے اوپر اتنے مسلط تھے کہ کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ بحث نہیں کر سکتا تھا۔ اگرچہ یہ سب چیزیں ہاں ایک طالب علم کے اندر غرور و تکبر کو ایجاد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، لیکن شہید چمران اس سب کے باوجود اتنے نرم، منکسر اور متواضع طالب علم تھے کہ جب کالج میں سب سے زیادہ محبوب طالب علم کا انتخاب کرنا تھا تو کمیونسٹ اور دین مخالف طالب علموں نے بھی آپ ہی کو اپنا محبوب طالب علم منتخب کیا۔ تکبر اور گھمنڈ علم و دانش کی راہ میں رکاوٹ اور اس کو بے برکت بنا دیتے ہیں، اور تواضع و انکساری علم میں نکھار اور برکت کا سبب بنتی ہے۔ فارسی شاعر کہتا ہے، یعنی اگر علم و فضل کے طلبگار ہو تو تواضع و انکساری کرنا سیکھو، اس لیے کہ بلند زمین تک کبھی پانی نہیں پہنچتا ہے۔ آپ کے اندر یہ سب انسانی و اسلامی خصوصیات آپ کے گھر کے دینی ماحول، صالح علماء کی نشستوں میں پابندی کے ساتھ شرکت اور ان سے رابطہ رکھنے کی وجہ سے وجود میں آئی تھی، چونکہ آپ نے 15 سال کی عمر سے ہی اپنے وقت کے مشہور انقلابی عالم دین آیت اللہ طالقانی کے تفسیر قرآن کے اجلاس میں جانا شروع کر دیا تھا۔ بعض لوگ اچھے اخلاق کے مفید نتائج سے غفلت برتتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے بے نیاز سمجھتے ہیں، بالخصوص وہ لوگ جو دولت، علم یا رتبہ وغیرہ کی بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں، اچھے اخلاق کو ایک فضول اور بے فائدہ چیز تصور کرتے ہیں، حالانکہ مذکورہ اوصاف میں سے کوئی بھی اخلاق کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو ہمیں محبوبیت کے راز سے آشنا فرما رہے ہیں۔ تم ہرگز اتنا سرمایہ اور دولت نہیں رکھتے کہ لوگوں کو نداری اور زندگی کی سختیوں سے نجات دلا سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اخلاق کے سرمایہ سے آراستہ کرو اور اچھے اخلاق اور کشادہ چہرے کے ذریعے دوسرے کے دلوں سے بوجھ ہلکا کر دو۔ چمران امریکہ میں تہران یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرنے کے بعد آپ ممتاز طالب علم ہونے کی بنیاد پر محکمہ تعلیم کے اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلے گئے۔ وہاں ٹیکساس یونیورسٹی سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ایم اے کی ڈگری امتیازی نمبروں سے حاصل کی اور پھر پی ایچ ڈی کے لیے برونکلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ یہاں سے بھی دنیا بھر کے ممتاز طلباء اور معروف اساتذہ کے زیر نگرانی امتیازی پوزیشن کے ساتھ پلازما فزکس اینڈ الیکٹرانکس میں محض 3 سال میں ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کر لی۔ آپ کی علمی صلاحیت پر لوگ اس لیے تعجب کر رہے تھے کہ آپ ایم اے اور پی ایچ ڈی کے دوران سیاسی، سماجی، انقلابی اور مذہبی کاموں میں سب سے آگے تھے۔ خدا کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ شہید چمران عہد و پیمان اور وعدے کے سخت پابند تھے۔ وعدہ خلافی کرنا ان کے لیے نہایت دشوار تھا۔ جب شہید چمران اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے امریکہ جا رہے تھے تو آپ کی ماں پریشان تھی کہ ان کا بیٹا امریکہ جیسے ملک میں جا رہا ہے جہاں سب سے پہلے دین، اخلاق اور ایمان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، وہ بھی جوان کے لیے۔ آپ کی ماں نے تہران ایئرپورٹ پر خلوص دل کے ساتھ چند جملے نصیحت کر کے انہیں رخصت کیا۔ وہ جملے کچھ یوں تھے، میرے مصطفیٰ، میں نے تمہیں پالا، میں نے اپنی جان اور دودھ سے تمہاری پرورش کی ہے۔ اب جب تم جا رہے ہو میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتی اور نہ ہی کسی چیز کی تم سے توقع رکھتی ہوں۔ میں صرف ایک نصیحت کرتی ہوں اور وہ یہ کہ خدا کو کبھی فراموش نہ کرنا۔ ماں کی اس پرخلوص نصیحت نے چمران کو جگہ جگہ پر سہارا دیا، ان کو دین، اخلاق اور انسانیت کی ڈگر سے ہلنے نہیں دیا۔ امریکہ، مصر اور لبنان میں کئی طرح کے نشیب و افراز والے 22 سال گزارنے کے بعد
جب شہید چمران ایران واپس لوٹے تو اسی تہران ایئرپورٹ پر اپنی ماں سے خطاب کرتے ہوئے لکھا۔ اسی مقام پر ان کی ماں نے انہیں خدا کو فراموش نہ کرنے کی نصیحت کی تھی، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ اے ماں، میں 22 سال کے بعد اپنے پیارے وطن لوٹ رہا ہوں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس طویل عرصہ میں نے ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کو فراموش نہیں کیا۔ ماں، خدا کا عشق میرے وجود کے تانے بانے کے ساتھ اس قدر مل گیا ہے کہ اب زندگی کا ایک لمحہ بھی اس کے بغیر گزارنا ناممکن ہے۔ ماں، میں خوش ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ ایک طویل عرصہ کے بعد وطن لوٹ رہا ہوں، بلکہ اس لیے کہ ہمارے زمانے کا ایک بڑا طاغوت شکست کھا گیا ہے، ظلم و فساد کی جڑیں کٹ گئی ہیں اور آزادی و استقلال کی ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، یعنی یقیناً نوجوان کا دل ایک خالی زمین کی طرح ہوتا ہے کہ جو چیز اس میں ڈال دی جائے اسے قبول کر لیتا ہے۔ اگر والدین، اساتذہ اور علماء ان جوانوں کے اس خالی دل کو پرخلوص موزہ اور دل سوز نصیحتوں سے بھر دیں گے تو یقیناً ہمارے سارے جوان اپنی اپنی جگہ پر چمران جیسا رول ادا کر سکیں گے، اسی لیے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اسکالرشپ بند ہو گئی۔ شہید چمران کا غریب گھرانہ آپ کی بیرون ملک تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایران کے محکمہ تعلیم نے آپ کی تعلیمی لیاقت کی بنا پر آپ کو اسکالرشپ پر بیرون ملک تعلیم کے لیے بھجوا دیا تھا، مگر آپ شاہ ایران کی بڑھتی خیانتوں اور عوام پر ظلم کی خبریں سن کر وہاں بھی چین سے نہیں بیٹھے اور ہر ممکنہ طریقے سے شاہی نظام کے خلاف اور خیانتوں کے خلاف احتجاج کرنے لگے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی نہ سوچا کہ ان اقدامات کے باعث ان کا اسکالرشپ بند ہو سکتا ہے، جس کے بل بوتے پر یہاں زیر تعلیم ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ امریکہ میں رہ کر شاہ کے مذاہب پر احتجاج کرنا آپ کا فرض ہے، اب اس کے بعد وہ اسکالرشپ دیتے رہیں یا بند کر دیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ کی بڑھتی سرگرمیوں کے باعث ایک دن آپ کا وظیفہ بند کر دیا گیا۔ اب آپ نے اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے ایک پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ لی، لیکن شاہی مظالم کے خلاف احتجاج میں کوئی دقت و گردش نہ کیا۔ آپ کے ایک دوست کا کہنا ہے کہ ایک دن میں آپ کے پاس گیا تو آپ نے کہا، ایران کی حکومت کی طرف سے جو اسکالرشپ مجھے ملتی تھی وہ آج کے بعد بند کر دی گئی۔ میں سخت تعجب ہوا اور میں نے کہا، اب مذاق کر رہے ہیں کیا؟ آپ نے جواب دیا، نہیں، چونکہ ساواک نے میرے والد پر دباؤ ڈالا تھا کہ مجھے امریکہ سے واپس ایران بلوائیں، مگر میرے والد نے انکار کر دیا، جس کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ آپ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ چیز میرے فائدے میں ہے کیونکہ اب میں زیادہ آزاد ہو کر اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکتا ہوں۔ حقیقت میں آزاد انسان وہ ہے جس کے نزدیک بلند اہداف اور مقدس اقدار اتنی اہمیت رکھتی ہوں کہ وہ ان سب چیزوں پر اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور سب سے بڑا غلام وہ ہے جو دنیاوی عیش و آرام کے حصول اور اس کی بقا کے لیے سارے بلند اہداف اور مقدس اقدار اور انسانیت اور اعلیٰ انسانی صفات تک قربان کر دے۔ شہید چمران نے ان دو طرح کے لوگوں کی بڑی خوبصورت انداز میں تصویر کشی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اس دنیا میں کچھ لوگ بظاہر زندہ ہیں، سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں دنیا کے اسیر، زندگی کے غلام اور حالات کے ذلیل لوگ ہیں۔ یہ لوگ مرنے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اس قدر ذلیل کرتے ہیں کہ گویا مردہ ہیں، لیکن آزاد انسان کی ممکن ہے کم عمری میں ہی موت ہو جائے، لیکن جب تک زندہ ہوتا ہے، حقیقتاً زندہ ہوتا ہے، اپنے کامل اختیار کے ساتھ زندگی کی سانسیں لیتا ہے، دوسروں کے ارادوں کا غلام نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے اس کے سامنے سر تسلیم ہم ہوتے ہیں۔ اے طائر لاہوتی،
اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ شوق مطالعہ۔ شہید چمران کو بچپن ہی سے اسلامی کتب کے مطالعے کا شوق تھا، یہاں تک کہ آپ مذہبی اجلاس میں جو تقاریریں سنتے تھے کسی پارک میں بیٹھ کر اسے لکھتے تھے۔ آپ نہ صرف دین اسلام سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے بلکہ اسلام کا صحیح دفاع کرنے کی غرض سے اسلام مخالف کتب کا بھی مطالعہ کرتے تھے۔ کالج اور یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ نہایت گہرائی سے کمیونزم پر گفتگو کرتے اور اس مکتب فکر پر علمی و منطقی تقنید کیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ آپ نے امریکہ میں بھی جاری رکھا۔ آپ کی کوششوں سے امریکہ میں بہت سارے طلباء کو کمیونزم سے رہائی مل گئی۔ جب آپ پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ روانہ ہوئے تو یہی شوق مطالعہ اس دیار فسق و فساد میں آپ کے مذہبی اقتدار جذبات کی حفاظت کا سبب بنا۔ آپ کے بڑے بھائی مہدی چمران کہتے ہیں، چمران امریکہ سے ہمارے پاس جو خطوط لکھتے تھے ان میں بہت ساری کتابیں بیچنے کے لیے کہتے تھے، اور ہم شہید مطہری شہید صدریہ کم سے شائع ہونے والی خاص اسلامی فکر پر مبنی دیگر کتب فوری طور پر ان کے لیے پاس امریکہ بھیجتے تھے، اور یہ ان کے لیے ہماری طرف سے بہترین تحفہ ہوتا تھا۔ بظاہر ایران سے امریکہ ان کے والدین اور بھائیوں کی طرف سے کتب بھیجنا ایک معمولی چیز ہے، لیکن اس بات کی وجوہات جاننا ہو کہ چمران اس فسق و فجور میں وہی دیندار گھرانے کے چمران کیوں کر باقی رہے، تو اس کی ایک وجہ یہی صالح اور مفید مواد کے مطالعے کا شوق اور والدین کا اس شوق کو شہید مطہری اور شہید صدر جیسے صالح علماء کی کتابوں کے ذریعے سیراب کرنے کا عمل ہے، جس نے چمران کو چمران بنا دیا۔ صحیح معنی میں دیندار اور مسلم گھرانے معنوی اور فکری ہدایات اور تحائف کے ذریعے بچوں اور نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ بچوں کی جسمانی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ فکری، روحانی اور تربیتی ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں آیا ہے، والدین کی اپنے بچوں کے لیے بہترین میراث ادب اور تربیت ہے۔ چمران میدان جنگ میں بھی روحانی غذا تناول کرنے اور نفس کی تربیت میں لگے رہتے تھے۔ آپ کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں، وہ خدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہم السلام کی مکمل پیروی کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کے عاشق تھے۔ محاذ پر بھی نہج البلاغہ اپنے ساتھ رکھتے اور جب بھی فرصت ملتی اس کا مطالعہ کرتے تھے۔ امریکہ میں سیاسی سرگرمیاں۔ شہید چمران کے بارے میں ان کے ہم اثر کہتے ہیں، وہ جہاں بھی گئے ہلچل مچاتے رہے، کہیں خاموش نہیں بیٹھے، ہمہ وقت سرگرم و متحرک رہتے تھے۔ پہلے سے بنائی گئی انجمنوں اور تنظیموں کی اصلاح، جدید گروپوں کی تشکیل و تنظیم، کیڈٹ کی تربیت، اصلاح و انقلابی گروپوں کو آپس میں ملانا اور ان میں رابطہ برقرار کرنا، بے ہدف لوگوں کو، انجمنوں کو صحیح سمت دینا ہر جگہ اور ہر وقت آپ کا مشغلہ رہا۔ آپ کے چھوٹے بھائی مہدی چمران اس بارے میں کہتے ہیں، آپ کا ذہن کچھ ایسا تھا کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے تو فوراً ایک اچھی منصوبہ بندی کے ذریعے مضبوط اور محکم کسی تنظیم یا گروپ کی بنیاد ڈال دیتے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے شہید چمران کے ایک ساتھی سے پوچھا، شہید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ شہید مصطفیٰ چمران جہاں بھی گئے وہاں ہلچل مچا دی۔ امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو وہاں سے یورپ گئے، وہاں اسلامک اسٹوڈنٹس یونین کی بنیاد ڈالی۔ ایران آئے تو یہاں بھی حالت مذہبی لوگوں کو کمیونسٹ اور سیکولر ذہنیت کے لوگوں سے جدا کیا۔ امریکہ میں دوران تعلیم آپ کے کچھ اہم کارنامے شاہ مخالف طلباء گروپوں اور یونین، خاص کر اسلامک اسٹوڈنٹ یونین کی تشکیل ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیگر ایرانی طلباء گروپوں میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر انہیں شاہی مظالم کے خلاف احتجاج کے لیے تیار کر لیا۔ امریکہ میں مقیم ایرانی طلباء میں آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ بعض گروپوں نے آپ کو غائبانہ طور پر اعزازی ممبر بنا لیا تھا۔
अमेरिका से आपने अंदेशा जबीहा नामी एक माहनामा भी निकाला था, जिसमें सियासी, समाजी और मजहबी मौज़ूआत पर आपके मज़ाहिर शाया होते थे। नेज़ इसी मैगज़ीन के ज़रिए आप ईरानी तलबा को शाह के मज़ालिम और हयानतों से आगाह करते थे। अमेरिका में सियासी सरगर्मियाँ। जॉन केनेडी के दौरे सदारत में आपने बाल्टीमोर से वाशिंगटन तक 90 किलोमीटर एक एहतजाजी रैली का एहतमाम किया और इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ईरान के एक इनकलाबी आलम दीन आयतुल्ला तालकानी की गिरफ्तारी के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने आपने अपने साथियों के हमरा भूख हड़ताल की। 5 जून 1963 को शाह ईरान की तरफ से कुमुत तब्रेज़ में होने वाले कत्ले आम के खिलाफ भी तुलबा की एहतजाजी रैली निकलवाई। जब शाह ने अमेरिका का दौरा किया तो इसकी इकामतगाह के सामने एहतजाज किया। सवाक के रिकॉर्ड में जिस ज़माना में शहीद चमरान अमेरिका में ज़ेर तालीम थे, ईरान के इस वक़्त के जासूसी अदारा सवाक की आप पर कड़ी नज़र थी। आपके हर काम की रिपोर्ट ईरान भेजी जाती थी। एक रिपोर्ट कुछ इस तरह से थी: एज अमेरिका नंबर 123 आउट ऑफ 315 बा 315 तारीख 7/9/1968। मौजू डॉक्टर मुस्तफ़ा चमरान साहब आई। मज़कूरा शख्स ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की है, शादीशुदा है। इसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां। इसकी बीवी अमेरिकी है। इसका नाम परवाना है। डॉक्टर चमरान लैनॉइड में रह रहा है। इसकी ज़िंदगी हद दर्जा सादा और ऐशो इशा से हाली है। मसलन इसके 10x14 साइज के मेहमान खाना में बहुत सी छोटी और मामूली सा ईरानी कलीन बिछा हुआ है। ये शख्स मुस्लिम मौज़ूआत से आगाही रखता है। मजहबी इल्हाद से बहुत ही दीनदार है। इसी वजह से इसके कुछ दोस्त और तुल्ब इल्म इसके मुखालफत भी करते हैं। वो कहते हैं, अफसोस है डॉक्टर चमरान जैसा दानश्वर इस कदर दीन और मजहब का पाबंद है, लेकिन वो जज्बात पर कंट्रोल रखता है और सब्र तहम्मुल से अपना काम करता है। दुराने गुफ्तगू तुलबा को अपने इल्मी दलाइल से मुतमईन कर देता है। कुछ अरसा पहले इसने अपनी एक तकरीर में हिसाब के एक फार्मूले के जरिए मुनकरीन खुदा के दलाइल रद्द करके वजूद खुदा साबित कर दिया। इस वजह से अब तुलबा की नज़र में इसका काफ़ी एहतराम है। वो हद दर्जा तौर पर मुनकसर और संजीदा है। इसकी हमेशा कोशिश रहती है कि किसी के आगे न चले। दूसरों के सलाम करने से कबल खुद सलाम करता है। कम्युनिस्टों से बहुत ज़्यादा बदजन है। अपनी हसूसी तकारीर में हमेशा इमाम अली अलैहिस्सलाम की अहादीस का हवाला देता है। ईरानी हुकूमत का मुखालिफ है और हमेशा इसका बरमला इजहार करता है। चमरान मिस्र में 15 हरतात 1342 हर्ष मुताबिक 5 जून 1963 को इमाम हुमैनी की जलावतनी के खिलाफ पूरे ईरान में लोगों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरे किए। शाह ने अवामी गमो गुस्सा कुचलने के लिए कई शहरों में पुरअमन मुजाहिरीन पर फायरिंग करवाई, जिसके नतीजे में हजारों लोग शहीद हो गए। इस कार्रवाई की खबर जंगल की आग की तरह दुनिया भर में फैल गई। इस वाक़े के बाद अमेरिका में हर तरह के आराम और सहूलियात रखने वाले शहीद डॉक्टर चमरान को यकीन हो गया कि शाह ने तमाम कानूनी और जमहूरी तर्ज पर होने वाले एहतजाजी मुजाहरे कुचल डाले हैं। लिहाजा अब इस फासद शहरी निज़ाम के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद चलाने के सिवा कोई चाराकार नहीं है। चुनाचा आप अपने बाद हम फिक्र मोमिन साथियों समेत अस्करी तरबियत के लिए मिस्र रवाना हो गए। आपके एक दोस्त जो अमेरिका में आपके साथ थे का कहना है कि जब मुझे पता चला कि चमरान ने मिस्र जाने का इरादा किया है तो मैं हैरान हो गया। मैं उनको इस फैसले से रोकना चाहता था। मैंने उनसे पूछा, आप क्यों अमेरिका छोड़कर मिस्र जा रहे हैं? आपने जवाब दिया, मेरी यहाँ बड़ी और ज़्यादा तनहा लेने और आरामदाह जिंदगी बसर करने से क्या फ़ायदा है, जबकि दुनिया में बेइंसाफी और जुल्म पाया जाता है। इस बात ने मेरे दिमाग में हलचल मचा दी, क्योंकि चमरान अमेरिका में बेहतरीन इलाका में ज़िंदगी गुजार सकता था। अपना ज़ाती जहाज़
اور شپ رکھ سکتا تھا، لیکن وہ اس سب کو اپنے پیروں تلے روند کر جا رہا تھا۔ جی ہاں، مکتب علی علیہ السلام کے پروردہ انسان ایسے ہی ہوتے ہیں جو مظلوموں کی آہ اور کمزوروں کی فریاد کو تحمل نہیں کر سکتے۔ ان سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ ظالم اور جابر آزاد ہو کر مظلوموں کے خون سے ہولی کھیلتے رہیں۔ ہنجر چلے کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر، ہنجر چلے کسی پر تو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اسی دور میں فلسطینی مجاہدین میں بھی مصر میں سے عسکری تربیت حاصل کر رہے تھے۔ 2 سال تک آپ پیچیدہ اور سخت سے سخت غریلا کارروائیوں کی تربیت لیتے رہے، اور اس کے بعد دیگر ایرانی مجاہدین کو خود ہی وہیں مصر میں ٹریننگ دینے لگے۔ وہاں آپ نے ایک قائد و ضوابط کا حامل سما نامی خفیہ گروپ تشکیل دیا۔ اسی دوران آپ کے مختلف فلسطینی گروپوں سے آشنائی ہوئی اور ان کے ساتھ آپ کے تنظیمی روابط کافی گہرے ہو گئے۔ مصر میں عرب نیشنلزم کے تعصب کی وجہ سے آپ کو کافی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اس فکر کی بھی آپ نے کھل کر مخالفت کی اور واضح کیا کہ اسلام سے ماورا نیشنلزم مسلمانوں میں اختلاف بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ جمال عبد الناصر کو بھی قائل کر دیا کہ یہ فکر عرب اور اسلامی دنیا دونوں کے لیے خطرناک ہے۔ امریکہ کو کیوں چھوڑا؟ آپ امریکہ میں پلازما فزکس اینڈ الیکٹرانکس میں پی ایچ ڈی کر چکے تھے، اور آپ کی اعلیٰ ذہنیت اور خلاقیت کے پیش نظر مختلف جگہوں سے آپ کو جاب کی پیشکش بھی ہوئی تھی۔ آپ بروکلی یونیورسٹی کی لیبارٹری میں وقت دینے کے بعد پارٹ ٹائم کام بھی کرتے تھے۔ امریکہ ہی میں شادی بھی کی تھی اور 2 بچے بھی تھے۔ آپ کی زندگی کی سختیاں دور ہو چکی تھی اور اقتصادی حالات ٹھیک ہو رہے تھے، لیکن چونکہ آپ بچپن ہی سے کمزوروں اور مسلمانوں کے ہمدرد تھے، لہذا عرب اسرائیل جنگ کے دوران عربوں کا بار بار ہزیمت اٹھانا آپ جیسے غیرت مند مومن سے دیکھا نہ گیا۔ آپ نے ایک انٹرویو میں کہا، عرب اور مسلمانوں کی اسرائیل کے مقابلے میں شکست اور ہزیمت اتنی زیادہ تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکا۔ میرے لیے مسلمانوں اور عربوں کی پستی اور شکست قابل تحمل نہیں تھی، لہذا میں نے اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ امریکہ کو ترک کیا اور عسکری تربیت کے لیے مصر چلا گیا۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ مصر میں آپ نے 2 سال اسی طرح جیسے اعلیٰ تعلیم میں محنت و مشقت کی تھی۔ محنت اور مشقت سے فوجی تربیت حاصل کی، جتنی محنت سے آپ امریکہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور جس طرح آپ نے امریکہ میں اعلیٰ تعلیم میں پی ایچ ڈی حاصل کر کے وہاں الیکٹریکل انجینئرنگ کے بڑے بڑے دانشوروں سے داد و تحسین حاصل کی تھی، اسی طرح مصر میں بھی آپ کو سراہا گیا۔ آپ چونکہ علم و ہنر ذاتی مفاد کی بجائے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے حاصل کر رہے تھے، انتہائی محنت و مشقت اور خلوص و لگن سے اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہے۔ لبنان کی طرف ہجرت۔ 1966 میں شہید چمران کچھ مدت کے لیے مصر سے واپس امریکہ چلے گئے، جہاں آپ کی خوشحال زندگی کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا۔ بہت ساری تحقیقی اداروں کی جانب سے دعوت نامے موصول ہونے لگے اور آپ بیل نامی ایک اہم ادارے میں کام کرنے لگے۔ اسی دوران لبنان میں خانہ جنگی نے زور پکڑ لیا۔ ہر مذہب اور ہر قوم قبیلہ کے لوگوں نے اپنا اپنا مسئلہ گروپ بنا لیا اور اس کے بیچ شیعہ پیسے جا رہے تھے۔ دوسری جانب اسرائیلی حملوں پر حملے کرتا جا رہا تھا۔ ہر طرف تباہی مچی ہوئی تھی، تو آپ کے اسلام و مسلمین کے تیغ جذبہ ہمدردی نے ایک بار پھر انگڑائی لی اور آپ نے 1969 میں امام موسیٰ صدر کے بلانے پر لبنان آ گئے۔ آپ کی راہ میں امریکی عیش و آرام اور دیگر مادی سہولیات رکاوٹ نہ بن سکیں۔ آپ نے اپنی ایک یادداشت میں لکھتے ہیں، میں امریکہ میں خوشحال زندگی گزار رہا تھا، ہر قسم کی سہولیات مجھے فراہم تھی، لیکن میں نے تمام سہولیات و مادی لذت کی زنجیر کو توڑ کر عزم لبنان ہوا تاکہ محروموں اور پسماندہ لوگوں میں زندگی گزاروں، ان کے فکر اور ان کی محرومی میں گل مل جاؤں اور اپنے دل کو اس دل شکستہ لوگوں کے درد دل میں غم کے لیے کھولوں اور ہمیشہ
موت کے خطرے میں اسرائیل کی بمباری کے نیچے زندگی بسر کروں اور آنکھوں سے نکلنے والے درد کے آنسو سے لذت حاصل کروں اور رات کی تاریکی کی اور خاموشی میں اپنے پرسوز فریاد و نالوں کے ساتھ فقط آسمان کو اپنی قرارگاہ قرار دوں۔ اگر میں ان داغدار مظلوموں کی کوئی مدد بھی نہ کر سکوں، کم از کم ان کے درمیان رہوں، انہی کی طرح زندگی گزاروں اور ان کے درد و غم کو اپنے دل میں جگہ دوں۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا میں سرمایہ داروں اور ستمگاروں کے ساتھ محشور نہ ہوں، ان کی فضا میں سانس نہ لوں، ان کی زندگی کی لذتوں سے لطف نہ اٹھاؤں اور اپنے علم و دانش کو پیسوں اور زندگی کی لذتوں کے عوض ان کے ہاتھوں میں نہ بیچ ڈالوں۔ جنوبی لبنان کے بے قصوں کا نجات دہندہ، تہران کے ایک غریب گھرانے کا یہ فرزند، جس کے والدین اور گھر والے اس انتظار میں تھے کہ وہ امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد واپس آ کر کسی بڑے عہدے پر فائز ہوگا اور اس طرح سال ہر سال کی غربت و افلاس ختم ہو جائے گی، وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ آئے گا، نوکری ملے گی اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ مگر چمران اب صرف اپنے گھر کی فکر و غربت کو نہیں دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے اب صرف اپنے غریب بھائی نہیں تھے، بلکہ مکتب اسلام و قرآن نے ان کے دل میں دنیا کے تمام غریبوں اور کمزوروں کا درد پیدا کر دیا تھا۔ خدا کی محبت نے ان کے دل میں دنیا کے تمام مظلوموں کی محبت ڈال دی تھی۔ انہیں اپنی نہیں بلکہ جنوبی لبنان کی غربت نظر آ رہی تھی۔ انہیں یہ انتظار نہیں تھا کہ کب تہران واپس جا کر ایک عالیشان مکان تعمیر کروایا جائے گا، بلکہ انہیں یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ لبنان کے یتیموں کے لیے چھت کا انتظام کیوں ہو کر انہیں اپنے بہن بھائیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کی نہیں بلکہ جنوبی لبنان سے جہالت و نااہلی کی مٹانے کی فکر تھی۔ اب ان کے اہل خانہ صرف چند افراد پر مشتمل نہیں تھے بلکہ دنیا کے تمام مظلوم و بے کس ان کے فیملی ممبرز تھے۔ آپ نے اسلام سے یہ سیکھا تھا کہ دنیا کے تمام مسلمان آپ کے بھائی اور تمام بزرگ ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، لہذا ان سب کا درد و غم کا مداوا آپ کا نصب و عین قرار پایا تھا۔ جنوبی لبنان میں شیعوں کی حالت بہت خراب تھی۔ جہالت، نداری، غربت، افلاس اور دین و مذہب اور ثقافت و تمدن سے دوری اپنے اوج پر تھی، اور ستم بالا ستم یہ کہ ایک طرف لبنان کی حکومت ان کے ساتھ ستیلوں جیسا سلوک کر رہی تھی، ان کو بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا تھا، تو دوسری طرف اسرائیل کی سرحد سے نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ لوگ ہر روز اسرائیلی حملوں کے شکار ہوتے۔ الغرض جتنی لاچاری اور بے بسی کا تصور ممکن تھا وہ پورے ہاس کر جنوبی لبنان کے شیعوں کا مقدر بن گئی تھی۔ جنوبی لبنان میں شیعوں کی غربت کا عالم یہ تھا کہ والدین اپنی جوان بیٹیوں کو لبنان کے دارالحکومت بیروت کام کے لیے بیچنے پر مجبور تھے، جہاں وہ ہوٹلز، دفتروں، گھروں اور کارخانوں میں کام کرتی تھی۔ لیکن بیروت کو اس وقت مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ اور شوہ عرب کا عشرت گدہ کہا جاتا تھا، لہذا غریب لڑکیاں دلالوں کے ہاتھ لگ جاتی اور وہ انہیں جنسی برائیوں میں پھنسا دیتے۔ جوان لڑکوں کا بھی بے روزگاری کے باعث استقلال ہوتا تھا۔ امام موسیٰ صدر جنوبی لبنان کی یہ ناگفتہ باہ حالات برداشت نہیں کر سکے، لہٰذا انہوں نے شیعوں کی سیاسی، معاشی، تعلیمی، ثقافتی اور سلامتی سے متعلق مشکلات کے خاتمے کے لیے ایک جامع پروگرام ترتیب دیا، اور اس میں ڈاکٹر چمران آپ کے مشیر اور دستے راست تھے۔ لبنان کے شیعوں کے بہترین مستقبل کی سنگ بنیاد آیت اللہ موسیٰ صدر، جو کہ امام موسیٰ صدر کے نام سے معروف ہیں، قم و نجف کے حوزات علمیہ سے اعلیٰ دینی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تہران یونیورسٹی سے اکنامکس میں ایم اے بھی کیا تھا۔ آپ سید شرف الدین جنوبی لبنان کے شیعوں کے مذہبی پیشوا کی وصیت کی بنیاد پر لبنان گئے اور وہاں شیعوں کی قیادت سنبھالی۔ اس کے بعد ان دبے کچلے لوگوں کے فلاح و بہبودگی کے لیے ایک جامع نقشہ تیار کیا۔ شیعوں کی اقتصادی بدحالی کے خاتمے کے لیے محض چند برسوں کے اندر 4 بڑی فیکٹریاں قائم کر دی گئیں۔
اور ساتھ ہی ایسے ادارے بھی قائم کر دیے گئے جہاں شیعوں کو معیشت کی مختلف راہیں سکھائی جاتی تھی۔ سب سے بڑے ادارے کا نام جبل عمل ٹیکنیکل اسکول تھا۔ یہ اسکول یتیم اور محروم اور متوج بچوں کے لیے تھا۔ اکثر وہ بچے اس اسکول میں پڑھتے تھے جن کے والدین اسرائیل کے حملوں میں شہید ہو چکے تھے اور ان کی کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ یہ یتیم اور محروم بچے 24 گھنٹے اسی اسکول میں رہتے تھے اور مدرسہ کی تمام سہولیات ان کو مفت فراہم کی جاتی تھی۔ اس مدرسے کے پرنسپل آیت اللہ موسیٰ صدر کی طرف سے شہید چمران مقرر ہوئے۔ یہاں بچوں کو موضوعات نجکاری، لوہا کاری، ویلڈنگ، الیکٹرانکس اور ایگریکلچر مشینری ٹھیک کرنے کے فنون سکھائے جاتے تھے۔ 4 سال بعد جب یہ بچے اسکول سے فارغ ہوتے تو آرام سے اپنا اور اپنے گھر کا خرچہ چلا سکتے تھے۔ شہید چمران اتنے بڑے اسکول کا خرچہ بھی انہی طالب علموں کو کام میں لگا کر حاصل کرتے تھے۔ آپ نے اپنی کتاب لبنان میں لکھا ہے، اس فقیر اور محروم اسکول کا خرچہ چلانے کے لیے ہم مجبور تھے کہ مدرسہ کے باہر کام کریں۔ مثلاً ہمارے اسکول کے طالب علم دروازے اور کھڑکیاں بناتے تھے اور پھر ہم ان کو بیچتے تھے۔ اس طرح ہمارے اسکول کے شاگرد آدھی رات تک اور چھٹی کے دنوں میں بھی ویلڈنگ کا کام کرتے تھے۔ مختلف قسم کے چھوٹے بڑے پیچ بناتے تھے اور پھر ان کو بازار میں فروخت کرتے تھے اور اس کے ذریعے مدرسہ کا کچھ خرچہ نکالتے تھے۔ ہمارے اسکول کے ان یتیم اور محروم بچوں کو وہ مہارت حاصل ہوتی تھی جو آنکھ بند کر کے پیچ بناتے تھے۔ باہر سے آئے ہوئے ٹیکنیکل استاد ہمارے اسکول کے شاگردوں کے سامنے لاجواب ہو جاتے تھے۔ حتیٰ اگر ہمیں کسی وقت کسی ٹیکنیکل استاد کا امتحان لینا ہوتا تو میں اپنے شاگردوں کے ذریعے ان کا امتحان لیتا تھا۔ اس اسکول میں طالب علموں کو صرف ٹیکنالوجی نہیں سکھائی جاتی تھی بلکہ ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایڈیالوجی اور دین سکھانے کی ایک عظیم تربیت گاہ بھی تھی۔ اس مدرسہ میں علمی صورت میں دینی تعلیم و تربیت دی جاتی تھی۔ یہاں کے شاگرد ٹیکنالوجی، دین، جنگی مہارت، تنظیم سازی کی بھی مہارت حاصل کرتے تھے۔ اس مدرسہ کے شاگرد ایک طرف ٹیکنیکل مہارت حاصل کر کے جنوبی لبنان کے شیعوں کی اقتصادی بدحالی ختم کرنے میں لگے ہوئے تھے اور دوسری طرف یہی شاگرد اسلحوں کی تربیت حاصل کر کے اسرائیلی درندگی اور اس کے وحشیانہ حملوں سے اس محروم اور غریب علاقہ کا دفاع بھی کرتے تھے۔ شہید ڈاکٹر مصطفیٰ چمران 8 سال تک اسکول کے پرنسپل رہے اور اس دوران شہید چمران نے ہزاروں نوجوانوں کی اقتصادی، دینی، عسکری، اداری اور تنظیمی تربیت کی اور جنوبی لبنان کے مستقبل کے لیے مضبوط بنیاد اور ستون کی داغ بیل ڈالی۔ یہاں کے ایک شاگرد نے ایران کے شہر نیشاپور میں بیرونی ممالک کے طلباء کے ایک اجتماع میں چمران کے بارے میں کہا ہے کہ چمران اس مدرسہ میں اسلامی انسان کی ایک عملی تصویر تھے۔ وہ رات کو سب سے آخر میں سوتے اور صبح سب سے پہلے بیدار ہوتے تھے۔ وہ اس مدرسے کے شاگردوں کے برتن بھی خود دھوتے تھے اور 24 گھنٹے سخت اور دشوار گزار حالات میں انہی یتیموں اور محروم طلباء کے ساتھ رہتے تھے۔ اور آج جو لبنان میں حزب اللہ کے صف اول کے مجاہدین نظر آتے ہیں وہ سب آج سے 20 سال پہلے شہید چمران کی تربیت کا عملی ثمر ہے۔ شہید چمران نے اپنی کتاب لبنان میں لکھا ہے کہ یہ اسکول ہمارا مرکز، ہمارا فوجی ہیڈ کوارٹر، ہمارا ٹریننگ سینٹر اور یہی اسکول ہمارا گھر تھا۔ یہاں طلباء کو صرف ٹیکنالوجی نہیں سکھائی جاتی تھی بلکہ انہیں ایڈیالوجی سکھانے کا بھی مرکز یہی تھا۔ یہاں نماز جماعت بھی ہوتی تھی اور اسی کے ساتھ دین شناسی، تنظیم سازی اور کیریئر سازی کی کلاسز بھی منعقد ہوتی تھیں۔ بیت الفتات جبل عمل ٹیکنیکل اسکول لڑکوں کے لیے تھا جہاں یتیم اور محروم شیعہ نوجوان مختلف علم و فنون کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ لیکن جنوبی لبنان کے شیعوں میں ایک مسئلہ نوجوان لڑکیوں اور خواتین کا بھی تھا جن کی حالت بقول شہید چمران وہاں کے لڑکوں سے بہت زیادہ خراب تھی۔ غربت و محرومیت کے سبب ان کی حالت کیا ہو گئی تھی؟ شہید چمران اپنی کتاب لبنان میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ لبنان کا دارالحکومت بیروت
مشرق وسطی اور عرب شرق کا عشرت گدا تھا، جہاں مشرق وسطی کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا تھا اور بیروت کی 80% طوائف جنوبی لبنان کے غریب شیعوں کی بیٹیاں تھیں۔ یہ لڑکیاں غربت و افلاس کے سبب بیروت کام کرنے کے لیے آتی تھیں تاکہ اپنے خاندان کا کچھ خرچہ چلا سکیں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں دلالوں کے ذریعے جنسی بے روی کی طرف کھینچ لیا جاتا تھا، اور اس کے بعد یہ بیچاری غریب لڑکیاں واپس اپنے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ حضرت آیت اللہ امام موسیٰ صدر جیسے غیرت مند رہنما کے لیے شیعہ لڑکیوں کی یہ حالت ناقابل برداشت تھی، لہٰذا آپ نے ڈاکٹر چمران کے ساتھ مل کر اس مسئلے کے حل کا بھی انتظام کیا اور نوجوان لڑکیوں کے لیے بیت الفتح لڑکیوں کی گھر نامی ایک اسکول کی بنیاد ڈالی، جہاں نوجوان لڑکیوں کو سلائی کڑھائی سکھائی جاتی تھی، جس سے وہ گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ امام موسیٰ صدر اور شہید چمران نے مدرسہ بیت الفتح پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ میٹرک پاس لڑکیوں کے لیے ایک نرسنگ ٹریننگ سینٹر بھی کھولا، جہاں انہیں تماداری سکھائی جاتی تھی۔ شیعہ لڑکیوں کو جنسی استحصال سے بچانے کے لیے آپ نے مزید ایک ایسا مرکز قائم کیا جہاں لڑکیوں کو قالین بانی کا بھی کام سکھایا جاتا تھا۔ یہاں کے ذمہ دار بھی شہید چمران مقرر ہوئے۔ اس مرکز میں بیک وقت 300 کے قریب لڑکیاں زیر تعلیم ہوتی تھیں، جو کام سیکھ کر قالین بانی کے سارے وسائل گھر لے جاتی اور وہیں کام کرتی، پھر یہاں مرکز ان کے بنائے گئے قالین خرید کر بازار میں بیچتا اور ان لڑکیوں کو ماہانہ تنخواہ بھی دیتے تھے۔ امام موسیٰ صدر نے شہید چمران کے ساتھ مل کر جنوبی لبنان میں اس طرح کے بہت سارے انسٹیٹیوٹ کھولے، جہاں نوجوان لڑکیوں اور لڑکوں کو روزگار کمانے کے لیے مختلف فنون اور ہنر سکھائے جاتے تھے۔